پاکستان میں اہم شخصیات جو کہ ہڈن قادیانی تھیں، ان کو جب میں نے سوشل میڈیا پہ ایکسپوز کیا اپنی ویڈیوز یا تحریر کی صورت میں، تو اس میری تحقیق کو سب سے زیادہ جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا وہ پاکستان کے ملا طبقے اور پھر اس کے بعد کیا بولتے ہیں قادیانیوں نے. لیکن قادیانی جو ہے براہ راست میرے ساتھ بات نہیں کرتے، وہ اپنے چیلوں کو کبھی مولوی کی صورت میں کبھی سیکولر کی صورت میں تو وہ لے آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آغا وسیم جو کچھ باتیں کر رہا ہے وہ سچ ہے. اگر ہم براہ راست تو اس کا فیس کریں گے تو ہم جو ہے بڑی ویک پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنے جو جھوٹ بولے ہوئے ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ کور کرنے کے لیے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے. فار ایگزامپل جنرل ضیاء الحق قادیانی تھا اور اس کا میں نے سارے ریفرنس وغیرہ دیے. تو اس میرے اس باثبوت انکشاف کا سب سے زیادہ جو ہے رد مولویوں کی طرف سے ہوا، خواہ وہ بریلوی تھے، خواہ وہ کیا نام ہے وہابی ہیں، خواہ وہ اہل حدیث ہیں، یا جو بھی دیوبندی یہ وہ، تو انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے اعتراض کیا. اور جب میں نے وہ رامپور کے قادیانی فیملی نواب اس کا کہا تو اس میں جو ہے پھر وہ شیعوں کے بھی مولوی جو ہیں وہ بھی میری تحقیق کو چیلنج کرنا شروع ہو گئے. لیکن اللہ کے فضل سے میں ہمیشہ ان کو یہی کہتا رہا اوکے آپ براہ راست پھر میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں. وہ کوئی نہیں آ سکا، نہ کبھی آ سکے گا، نہ مولویوں میں، نہ سیکولرز میں، نہ قادیانی تو خود فیس ہی نہیں کر سکتے میرا، یہ بھی نہیں کر سکتے مولوی وغیرہ یہ. تو بہرحال یہ وہاں پر کیونکہ میں نے یہ بھی ڈاکٹر اقبال کو بھی براہ راست قادیانی کہا ہوا ہے، اور اس کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے میرے اس دعوے کو باطل ثابت نہیں کر سکتی. تو اسی میں نے ریفرنس دیا تھا کہ دیکھو جناب علی، وہ کیا نام تھا اس کا، وہ مجید عبد المجید سالک، جس کے نام کے ساتھ مولانا بھی لکھا جاتا ہے، کہ جناب وہ بھی میں نے دعویٰ کیا ہوا کہ وہ قادیانی تھا. اوکے، تو قادیانی عبد المجید سالک نے ڈاکٹر اقبال کی نماز جنازہ ادا کی، اس کو لاحد میں پھینکا بھائیوں وغیرہ کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ مل کے، اور بھی بہت سارے قادیانیوں کا ذکر، محسن شاہ، خلیفہ شجاع اور جو جتنے بھی ہیں، بہرحال کہ اس کی نماز جنازہ اس مادر چوت کی بھی انہوں نے مرزیوں نے ادا کی تھی. تو اس بات کے اوپر بہت سارے مولویوں نے جناب لکھا کہ نہیں یہ اس کی اوپر الزام ہے، تہمت ہے، یہ ہے وہ ہے. بہرحال ایک مولوی تھا یا کوئی قادیانی تھا یہ تو مجھے نہیں پتا. تو میں نے اس کو کہا آؤ پھر ہم بات چیت کرتے ہیں. بات چیت کے لیے تو وہ آیا نہیں، لیکن کیا کہتا ہے کہ جی وہ کیا نام ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، کہ بھئی وہ خود مرزئی نہیں تھا، ہاں اس کے کچھ رشتہ دار مرزئی تھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بات چیت کرتے ہیں. جو میرے سامنے تو وہ مرزئی نہیں ہوا تھا، لیکن جو تحقیق میں نے کی ہے اس کے مطابق وہ براہ راست قادیانی تھا. تو کیونکہ ڈاکٹر اقبال خود بھی قادیانی تھا، اور اس کے جتنے بھی دوست اور نزدیکی جو بھی کلوز فرینڈز تھے جن سے ملنا جلنا تھا، وہ سب کے سب مادر چود یا 95% سارے پکے مرزئی تھے. تو یہ پلیت آدمی جو ہے، یہ ماچود ڈاکٹر اقبال، یہ حرام زادہ کٹر مرزئی تھا. تو اس کے رفقا وغیرہ وہ بھی سارے مرزئی تھے. تو اسی طرح سے کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی عبد المجید سالک کی کہ وہ مرزئی ہے کہ نہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں جو بھی ثبوت ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں. وہ میں نے پیش کیے، وہ بھاگ گئے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. بہرحال کیونکہ پھر ان کو اشکل ہوئی کہ بھئی یہ وہ ڈاکٹر اقبال قادیانی کی کوئی یوم پیدائش یا یوم وفات آ رہا ہے، تو اس کے اوپر پھر مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھو جی تم نے مجید سالک جیسے بہت بڑے مسلمان کو مرزئی کہا ہے، تو اب تم اعلانیہ توبہ کرو ورنہ ہم
فتویٰ دلائیں گے کہ آغا وسیم دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا کیونکہ کفر پلٹتا ہے. میں نے کہا تمہارے اب جو جی آتا کرو ماچدو، میں تو جو میں نے فیکٹس آگے رکھے ہیں، جو ظاہر ہو رہا ہے وہ مرزئی تھا، اقبال بھی مرزئی تھا، جن کو میں نے مرزئی کہا وہ ہے مرزئی. باقی تم اپنا فتویٰ اپنے پیچھے لو، آگے لو، ہو کیئر. اوکے. تو اسی لیے پھر میں نے کہا کہ چلیں یہ میں مزید جو ہے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے ان کو شارٹ کال دیتا ہوں، آپ بھی سنیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عبد المجید سالک جو تھا وہ اس میں جرنلزم میں تھا، اخبار وغیرہ نکالتا تھا، اور یہ لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے کہ وہ جو ایک ذمہ دار اخبار وہ مولانا ظفر علی خان جو کہ اندر خانی مرزئی تھا، مرزئیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، جلسوں میں آ کے مرزئیوں کے خلاف باتیں بھی کرتا تھا. خیر یہ اس کا باپ جو تھا اس کو قادیانی فنڈنگ پہ وہ ذمہ دار اخبار نکالا تھا، پھر وہ مر گیا، اس نے اس کی جگہ لے لی. تو بہرحال میں پھر وہ قادیانی کیونکہ ذرائع ابلاغ پارٹیشن سے پہلے بھی اخبارات، رسالے وغیرہ جو اردو یا کچھ انگریزی میں بھی تھے، وہ زیادہ تر جو مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتے تھے جو اخبار وغیرہ، وہ کوئی 90% سب کے سب مرزئیوں کے تھے، اور آج پاکستان میں بھی یہی حال ہے. تو یہ ایک انہوں نے پھر رسالہ نکالا، اخبار نکالا، روزنامہ یا رسالہ تھا، بہرحال جو بھی تھا وہ ماجدہ کی، وہ بھی انہوں نے مرزئیوں کی فنڈنگ سے جو ہے انہوں نے کیا تھا. لیکن یہ سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں، اپنا ظاہر نہیں کرتے. جیسے وہ آفاق اخبار ہے، پاکستان ٹائم ہے، ڈان، یہ وہ سب کے سب، نوائے وقت، لیل و نہار، پتہ نہیں میگ اور بہت سارے، یہ سارے کے سارے پیچھے مرزئی نیٹ ورک ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں جو ہے وہ اس کی یہ شہرت ہے کہ وہ ایک جرنلسٹ تھا اور اخبار وغیرہ نکالتا تھا. اور یہ دیکھیے یہ 1937 میں اس نے ایک خط لکھا ہوا ہے جو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے جی پڑھا صحیح نہیں جائے گا کیونکہ یہ بہرحال جتنی ساتیں میں نے قادیان میں گزاریں آپ کی برکت سے بے حد مسرت و اطمینان سے بسر ہوئی. مولوی عبد الوہاب عمر عبد العزیز خان صاحب شاکر صاحب نے میری خاطر مدارت میں کوئی دقیق اٹھا نہ رکھی. افسوس ہے کہ میں بوقت رخصت آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا، اس لیے کہ آپ مجلس شورا میں مصروف تھے. مہر صاحب کی طرف سے بھی سلام. اور یہ عبد المجید سالک، یہ عبد المجید سالک نے مرزا بشیر کو خط لکھا ہوا ہے 1930s میں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو تعلق ظاہر کرتا ہے کہ اس کا تعلق مرزئیوں کے ساتھ تھا، مرزئیوں کا کیا بولتے ہیں نمک خوار تھا، اور مرزئیوں کی عنایت اس پر ہوتی تھی. تو یہ تو اس کا یہ حوالہ ہے. اور کسی قادیانی کی رسپیکٹ کرنا اور اس کو کہنا کہ آپ کی برکت سے بے حد مسرت و اطمینان سے بسر ہوئی، کافر کی اور زندیق قادیانی کی برکت تو ہو ہی نہیں سکتی، ایسا کہنا بھی کفر ہے. برکت کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف فیض اسلام سے ہے بس. تو آگے یہ لیٹر جو ہے یہ ہے جی قادیانی تاریخ میں جلد نمبر 6 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 222 کے اوپر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. جی یہ جو حرام زادے مولوی ہیں، یہ کتی کے بچے، یہ بتائیں کہ یہ کیسے عبد المجید سالک کی فیور کر رہے ہیں، جبکہ وہ زندیق قادیانی کو بابرکت شخصیت کہہ رہا ہے.
اللہ قرآن میں کافر کو جو ہے وہ تو ذلیل کہتا ہے، بابرکت تو نہیں کہتا اللہ. تو اس کے اوپر حکم دیں یہ حرام زادے مولوی کتی کے بچے. خیر، تو یہاں وہ کیا کیا جو اتنے قادیانیوں کی اسپانسرشپ سے قادیانیوں کے وہ نکالا تھا رسالہ، رسالہ کیا، روزنامہ انقلاب. اس میں جو ہے آپ دیکھیں یہ بھی سامنے ایک تراشا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی جناب علی سفارش کر رہا ہے لوگوں سے کہ آپ وہ کوئی ہے مادر چدکی کوئی حکیم وغیرہ اس کے قادیان والوں سے خریدیں یا کچھ جو بھی اس میں ڈیٹیل ہے کہ عجائب گر قادیان کی طرف رجوع کریں انشاءاللہ. اس ادارے کی خدمت سے بے حد مسرور و مطمئن ہوں گے. محبوب محافظ شہباز پتہ نہیں کیا گیا ماجدہ کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ وہ قادیانیوں کی جو ہے وہ نمائش کر رہا ہے، سفارش کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں، تبلیغ کر رہا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے. اوکے، تو یہ ظاہر ہے یہ 100 سال پہلے کے واقعات ہیں جو بڑے جن کو چھپایا گیا ہے. اللہ کے فضل سے مجھے یہ ساری چیزیں ملی ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں جو ابھی تک ہمارے رینج میں نہیں آئی. ہو سکتا ہے آ جائیں، نہ بھی آئیں، لیکن جو کچھ ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جو ظاہر ہو رہا ہے کیسے یہ ایسے مادر چوت کو ہم کہیں گے کہ یہ وہ قادیانی نہیں تھا. مولویوں جواب دو حرام زادو. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 1933 کا ہے. یہ بھی اس نے مولانا عبد المجید صاحب سالک ایڈیٹر روزنامہ انقلاب، یہ بھی اسی نے اسی طرح کے لکھا ہوا ہے سارا کچھ. تو کہ قادیانیوں کی دعائیں خریدیں، آپ کو فائدہ ہوگا، اس قسم کی جو بھی اس نے ماچدکی کی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دلیل ہے کہ یہ بندہ جو ہے خود بھی قادیانی تھا. وہ بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں، اور اس کی ساری توجہ جو تھی وہ قادیانیت کو پرموٹ کرنے کی تھی. تو آگے یہ دیکھیں، بلکہ ایک اور جو ایک نہایت مخلص آمدی خاتون کا انتقال، مرزا بشیر نے جنازہ پڑھایا اور میت کو کندھا دیا. رنج و افسوس کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ 15 مارچ 1939 بوقت 39 ہے یا 29 بار جو بھی ہے، بوقت 4 بجے شام جناب عبد المجید خان سالک ایڈیٹر انقلاب کی والدہ ماجدہ کا لاہور میں انتقال ہو گیا. آگے انہوں نے اسلامی شاعر لکھا ہوا ہے. مرحومہ ایک مخلص آمدی خاتون اور موسیہ تھیں. شیخ بشیر صاحب ایڈوکیٹ امیر جماعت احمدیہ لاہور کی وسادت سے مرزا غلام قادیانی کے جو بیٹے کا ہے، آگے لکھا ہوا ہے کہ کو بذریعہ فون اس نے اس کو ٹیلی فون کر کے بتایا کہ وہ مر گئی ہے. اس کا نماز جنازہ قادیان میں کیا جائے گا، اور وہ لاہور سے پھر قادیان روانہ ہوئی اور آل دیٹ. تو اس نے جناب پھر اس کا نماز جنازہ پڑھایا اور اس کو بشتی مقبرے میں دفن کیا. مرحومہ کی عمر 64 سال تھی، اگرچہ وہ بیماریوں وغیرہ کا لکھا ہوا ہے. آگے لکھا ہوا ہے آخری رسومات باعث بن گئیں. جنازہ کے ہمراہ سالک صاحب، ان کے 3 چھوٹے بھائی عبد الحمید صاحب، عارف، عبد الراؤ صاحب ساغر اور عبد الجلیل صاحب عشرت کے علاوہ جو آمدی مخلص آمدی ہیں انہوں نے شرکت کی. تو یہ مادر چوت جو ہے اپنی ماں جس کا وہ اعلان کر رہے ہیں کہ قادیانی ہے، اس کے جنازے میں شرکت کی. تو جناب اگر اس کا خاندان مرزئی تھا تو حکم کیا ہے کہ ایک کھلے مرزئی کی نماز جنازہ ادا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ دست تاڑی ماں دا. جی تو کرتا وہی گالی نکالوں جو منہ میں ہے لیکن زبان میں ہے. یہ ایسے حرام زادے مولوی ہیں، کتی کے بچے. ان کا کام کیا ہے کہ جناب مسلمانوں کو یہ جو ہے وہ زانی شرابی اور بٹو اور یہ اور وہ تانے دیتے ہیں، اور سارے مادر چوت مرزیوں کو یہ مسلمانوں اور عاشق رسول کے کھاتے میں ڈال کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں.
عبد المجید سالک قادیانی کا جو والد تھا وہ پریزیڈنٹ تھا پٹھان کوٹ کا جو جماعت قادیانی کا. تو اس میں جناب وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 5 جولائی اتوار والے دن جو ہے وہ مر گیا. اور پھر آگے وہ اسلامی شاعر اور پھر نے اس کی جو ہے وہ لکھا کہ وہ جو ہے نا اس نے مرزا غلام قادیانی کو سے ملاقات بھی کی تھی، لیکن اس نے کیا بولتی ہیں بیعت جو ہے وہ اس کے بیٹے کے سے کی تھی. تو آگے سارا لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے تو اس کو جب جنازہ اس کا دفن کرنے لگے قبر میں تو پھر وہاں پر کچھ جو مسلمان تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ قبرستان میں آپ نہیں کر سکتے، اس کو وہ وہاں قادیان وغیرہ لے کر جاؤ. تو بہرحال کوئی وہ دولت پور کا کوئی قصبہ ہے تو پھر اس کے بھائی آئے اور اس کے بعد جو ہے کیا بولتے ہیں وہ ویٹ کرنا شروع ہو گئے. سالک جو تھا وہ ماچود لاہور میں تھا. ظاہر ہے اس زمانے میں ٹریول جو ہے وہ مطلب وقت لگتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر. تو پھر اس کو جو ہے اس کی لاش کو انہوں نے برف میں ڈال دیا. تو جب پھر سالک آیا تو اس نے پھر اس کو کیا بولتے ہیں اس کو جنازہ اس کو دفنا دیا. اور اس میں جو ہے چودھری نذیر احمد اور چودھری لنگا چودھری اور یہ غلام حسین نور الدین یہ بہت سارے مرزئی مادر چوت جو تھے وہ نماز میں جنازے میں شامل ہوئے تھے. اور یہ ڈاکٹر اقبال بھی اس میں شامل ہوا تھا لیکن ان ماچودوں نے اس میں شامل لکھا نہیں ہوا. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی دلیل ہے کہ اس نے اپنی جو شناخت شدہ مرزئی عورت تھی جو اس کی ماں تھی اس کے نماز جنازہ میں بھی شرکت کی، اور باپ بھی جو اوپن قادیانی تھا اس نے بھی اس میں شرکت کی. تو اگر اس نے مرزئیوں کی بیعت نہ بھی کی ہوتی تب بھی یہ مرزئی ہی تھا. جی اسی طرح سے عبد المجید سالک جب 1959 میں مر گیا تو ربوہ میں جو ہے وہ تعزیت کی گئی. وہ جناب عالی وہاں شام غریبہ منائی گئی کہ جی اتنا بڑا آدمی مر گیا اور اس نے یہ کارنامے کیے تھے، بہت بڑا جرنلسٹ تھا، اس کی یہ قومی خدمت ہے، اس کی یہ اسلامی خدمت ہے. اور اس طریقے سے جو ہے مسلسل ان کے ربوہ کے قادیانیوں کے جرائد اخبارات اور اس کے کوریج دیتے رہے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا. یہ وہ اس کی بہت زیادہ تعریف جو ہے وہ کی. اور اس کو پھر انہوں نے کیا بولتے ہیں ایک لاہور میں ایک قبرستان ہے مسلم ٹاؤن، وہ ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، وہاں ان لوگوں کو دفن کرتے ہیں جو ہڈن قادیانی ہو، جن کی شہرت جو ہے وہ قادیانی کے طور پہ نہیں ہوتی. کیونکہ اگر ان کو سیدھا وہ ربوہ میں دفنا دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ قادیانی ہے. تو اسی طریقے سے یہ ایک اور قبرستان ہے کیا بولتے ہیں ادھر وہ بھی لاہور میں، مجھے تو لاہور کی حد تک کا معلومات ہے، باقی شہروں میں بھی ہوں گے آئی ڈونٹ نو فور شیور. لیکن بہرحال یہ لاہور میں ایک وہ کیا بولتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں بھی ایک قبرستان ہے جہاں ہڈن قادیانیوں کو دفناتے ہیں. تو یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے، لوگ نہیں سمجھتے. تو جناب علی یہ بدبختی ہے. اور یہ مولوی حرام زادے جو ہیں اصل ایشو کے اوپر بات نہیں کرتے کہ دیکھو بھئی کچھ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنا وقت نکال رہے ہیں، کس لیے کہ لوگوں کو درست معلومات ہوں. جن لوگوں کو ہم لوگ جو ہیں مل کے ایکسپوز کر رہے ہیں، چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ مرزئی ہیں، ان سے بچو، اوکے، یہی مولوی حرام زادے گشتی کے بچے جو ہیں انہی لوگوں کو آ کے کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بہت بڑے مسلمان ہیں، مجاہد ہیں، جنرل ضیاء ہے، وہ عمران خان ہے، اور وہ ماچود کیا نام ہے ڈاکٹر اقبال، اس قسم اور یا مقبول جان، یہ زاد احمد، اس قسم کے ماچود حرام زادے جو ہیں ان کی یہ تعریفیں کر کے اور یعنی مسلمانوں کو یہ زانی شرابی اور پتہ نہیں کیا ملحد اور اسلام مخالف کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو براہ راست قادیانی ہیں ان کو یہ ماں چود مولوی گشتی کے پتر حرام زادے جہنم کی جو 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 ایندھن بنیں گے، جو مر گئے ہیں وہ جہنم میں جو جانے والے. تو وہ جناب علی ان لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، ان کو مسلمان بنا کے جو قادیانی ہے، اوکے، اور مسلمانوں کو یہ جناب
کوئی ملحد کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو اس طریقے سے ہم کیسے اپنے ملک سے قادیانیوں کی جو گرفت ہے اس کو کمزور کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے میں قوم سے بارہا کہتا ہوں، خدا کے لیے اللہ کا واسطہ ہے، مولویوں کا پیچھا چھوڑو. یہ ماچود یہ قادیانیوں کے پیرول پر ہیں. اور وہ دیکھو وہ گانڈو جیسا، وہ کیا سعد رضوی تو اس مادر چود کو کہنا بھی نہیں چاہیے. وہ حرام زادہ قادیانیوں کی اماں کے اوپر وہ کال کرتا ہے جلسے کا، یا کیا بولتے ہیں، دھرنے کا. اور جو ڈیڈیکیٹڈ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ مروا دیتے ہیں پولیس کے مقابلے میں. تو کوئی ایشو بھی نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر یہ تو خود ماچود حرام زادے جن کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، آج وہ حرام زادے ملینز آف روپیز کی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں صرف قادیانیوں کی عنایت کی وجہ سے اور قادیانی ایجنڈے پہ کام کرنے کی وجہ سے. تو یہی بہت ساری چیزیں جو ہیں، یہ آپ عبد المجید سالک کا آپ یہ دیکھ لیں، سارا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی مرنے پہ اسلامی شاعر لکھتے ہیں. اسلامی شاعر تو وہ لکھتے ہی انہی لوگوں کے لیے جو ان کے پکے مرضی ہوں. ہاں، جن کی چھپانی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ نہیں لکھتے. مثلا جنرل ضیاء الحق مرے گا تو اس کے اوپر نہیں لکھیں گے، عمران خان مرے گا تو اس کے اوپر نہیں لکھیں گے، یا اور بہت سارے مادر چود، اور یا مقبول جان جب مرے گا اس کے اوپر اسلامی شاعر نہیں لکھیں گے. تو یہ، اور کیونکہ وہ مرا 1959 میں تھا، اور یہ اس زمانے میں یہ کیونکہ انفارمیشن کے ذرائع اتنے نہیں تھے کہ لوگ، اور نہ ہی لوگوں نے اس سبجیکٹ کے اوپر اس زمانے میں اگر تحقیق کی ہوتی بڑا اچھا ہوتا، لیکن نہیں کی ہوئی. تو آج یہ سارا کام ہو رہا ہے، اس لیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی کے اطلاعات حاصل کرنا ہینڈی بن گیا ہوا ہے. موبائل کے اوپر 2 بٹن دباؤ اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس لیے یہ جو ہیں یہ اس کو اب چھپاتے ہیں. اس وقت چھپاتے نہیں تھے، اوکے، کچھ چھپاتے تھے لیکن زیادہ تر اوپن تھا معاملہ، کیونکہ رجیم اور سارا تسلط، اور یہ ایوب خان مادر چود قادیانی کے دور کی بات ہے. تو اس لیے چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کے ٹیکٹس کیا ہیں. اور اگر آپ مولویوں کے پیچھے لگے رہیں گے لوگوں، تو مرزیوں کو یہ حرام زادے، کیا ڈاکٹر اقبال جیسے مرزئی کو عاشق رسول کہیں گے، وہ کیا نام ہے، جمالی کو عاشق رسول کہیں گے، اور یا مقبول جان کو عاشق رسول کہیں، جو قادیانی ہے. ضیاء الحق کو یہ عاشق رسول کہیں گے جو قادیانی ہے، اور جو حقیقی عاشق رسول ہیں ان کو یہ ماچود جو ہے ان کی بدتریفی کرتے ہیں. تو یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے. یہ بھی ایک حوالہ ہے جو کہ 1956 کا ہے، تاریخ آمدیت، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 108-9. یہ جو ہے اس میں بھی وہ ایک مرزئی تھا، اس نے جو ہے کوئی مرزئی جماعت کی کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، یا کوئی مولویوں کے ساتھ ملا، اس کی ڈیٹیل تک تو نہیں پتا، لیکن باہر طور اس کو مرزئی جماعت نے نکال دیا. پھر اس کے بعد یہ جو ہے 2 ممتاز صحافیوں کے سفارشی خطوط، اور مرزا محمود نے ان کو کیا جواب دیا کہ یہ اس کے بارے میں جو ہے ریفرنس ہے. مقصد صرف یہ ہے بتایا جائے کہ یہ کتنا بڑا مرزئی تھا. یعنی 1959 میں مر گیا، 1956 کو وہ سفارش کر رہا ہے اپنے خلیفہ مرزا محمود کی، کہ ان کو کوئی اس کا دوست تھا جو سابق یعنی قادیانی ہی تھا، اور وہ اس کو کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر انہوں نے نکال دیا، تو اس کی معافی کے لیے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے. اوکے، اور یہاں کہا جا رہا ہے، مولوی کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ ڈاکٹر اقبال کا دوست تھا، اور ڈاکٹر اقبال کیونکہ وہ کٹر قادیانیوں کے خلاف تھا، تو اس لیے وہ تو قادیانی نہیں تھا. ہاں، اس کے خاندان میں کوئی عبد المجید سالک کے خاندان میں کوئی قادیانی تھے، لیکن وہ تو نہیں تھا. دیکھو
کہ اتنا بڑا قادیانی کہ وہ سفارش کر رہا ہے مرزا کے پاس، اور اس کا یہ حوالہ یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو عبد المجید سالک کے خط کا جو رسپانس انہوں نے دیا مرزائی جماعت والوں نے، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے ہمیں اطلاع دی کہ وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس لیے ہم نے نکالا اور تم اس کی سفارش کر رہے ہو، یہ وہ تو یہ جو ہے وہ اس کو کیا بولتے ہیں، محترم عبد المجید سالک کو مرزا محمود کی طرف سے اس کا سیکٹری خط لکھ رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے میں بیمار ہوں اور بہت زیادہ کام ہے اور یہ اور وہ سارا بہرحال اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو جو دلیل ہے کہ یہ کٹر مرزائی تھے، اوکے، جن کو جو لوگ اس کو مسلمان کہتے ہیں وہ گمراہی پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے اس کے بھائی کا بھی دیکھ لیں، وہ جو ہے وہ بھی سالک کا بھائی، اور یہ سارے حوالے جات جو ہیں یہ سب اسی طرف مکمل واضح ننگے ثبوت ہیں کہ یہ سب مرزائی تھے، اور یہ جناب علی مولوی، ناپاک مولوی، حرام زادہ مولوی، ایک انہوں نے جو کمپین شروع کی ہوئی ہے کہ ہر مرزائی کو مسلمان ثابت کرنا پاکستان میں، اور جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے ان کو تنقید کر کے ان کو زانی شرابی کہنا، یہ وہ آل دیٹ۔ تو اس طریقے سے مکمل طور پہ دیکھیے، جس طریقے سے جیسے کھلے ثبوت میں پیش کرتا ہوں، مولوی کبھی کر سکتے ہیں ماچوت۔ میں نے تو صرف ان سے ایک ہی سوال پوچھا تھا مولویوں سے، مادر چودو ڈاکٹر اقبال نے کب توبہ کی تھی، صرف یہ سن بتا دو، وہ نہیں بتا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے ثبوت دیے ہیں جن کو میں نے قادیانی کہا کہ جو وہ ان کی اولاد بھی ڈینائی نہیں کر سکتی، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتے، لبرل سیکولر مولوی کوئی بھی ان کے سامنے آ کے جو ہے کوئی اپنا بیانیہ نہیں دے سکتا کہ یہ اتنے پختہ ثبوت ہیں۔